عامر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس وقت ملک کی جو سیاسی حالات ہیں وہ ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور خود سیاستدان، خود بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ عدلیہ اور افواج پاکستان کو مشاورت میں لیا جائے۔ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے انقلاب آئے اور اس میں فوجی جو محب وطن ہے وہ عوام کا ساتھ دیں۔ تو کیا یہ حالات اسی طریقے سے سیاسی جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ماضی سے کچھ نہیں سیکھا انہوں نے، ایک دوسرے سے گتم گتا ہے، کل تک جو ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے کی بات کر رہے تھے آج ایک دوسرے پہ بندوق تانے ہوئے ہیں۔ کوئی سلوشن ہے ایسا کہ یہ حکومت کس طرح چلے، یہ سیاسی جو بحران آنے والا ہے، یہ جو بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، اس کو روکا جا سکے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دانش، جو کچھ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ ہمارے اس پاک سرزمین کے ساتھ یہ سیاستدان کر رہے ہیں، اس پر صرف ایک لفظ کہا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اسی قسم کی کیفیت پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ یعنی حال یہ ہے اس وقت کہ پورے مشرق وسطی میں مسلمان دنیا کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے طوفان ملت اسلامیہ کی طرف اٹھتے چلے آ رہے ہیں۔ آخری قلعہ ہے پاکستان، جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چٹان ہے، جو ہماری نظریات کی، ہماری فوجی، ہماری ثقافت، ہماری دین، ہماری تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر اس وقت مسلمان ملت کے سب سے پلیت اور حرام خور لوگ مسلط ہو گئے ہیں، جن کو اپنی شہوات نفس سے، جن کو اپنی خواہشات نفس سے فرصت نہیں ہے، ان کی نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز ہے، نہ جاں پر سوز ہے۔ انہوں نے اس پاکستان میں استغفر اللہ ایسا ایک بندر تماشا مچایا ہوا ہے، بے شرم بے حیا لوگ، کہ جس طریقے سے آپ کے اسٹوڈیو میں اور جس طرح پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے، اس چیز آپ کا صحیح ہے۔ میں بالکل کہتا ہوں زید عامر صاحب، ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، انہوں نے حرام خور اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عامر صاحب دیکھیے، آپ کوئی احساس نہیں ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، جس کو ہم نے 50 لاکھ شہداء کے سائے میں اس ملک کو ہم نے بنایا ہے۔ گفتگو کریں، تمیز کے ساتھ گفتگو کریں۔ زید صاحب آپ اپنا نقطہ دیجیے، بالکل دیجیے، لیکن ان کا پروٹیسٹ صحیح ہے، ان کا پروٹیسٹ صحیح ہے۔ پلیت اور یہ کہنا چلے آپ پر کیا پہنچے گی؟ اب دیکھیے دانش، اس وقت پاکستان ایک 4th جنریشن وار میں ہے، پاکستان پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ریکارڈ کر دیا، صحیح ہے، چاہیے آپ بولیں۔ اس وقت پاکستان پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، اور جس کے تحت یوگوسلاویا کی طرح، مشرق وسطی کے دوسرے ممالک کی طرح اس پاکستان کو حصے بکھرے کرنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ معاشی طور پر انارکی اور کیوس ہے، صوبوں کو لڑایا جا رہا ہے، لسانیت اور قومیت میں پاکستان کو توڑا جا رہا ہے، انسرجنسیز اور بغاوتیں ہیں۔ اس صورتحال میں عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے، تمام کا تمام سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی فوج پر ہے، پاکستان کی سیاست انارکی میں ہے۔ اس وقت صرف ایک صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو کیسز سپریم کورٹ میں ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت وہ تمام لوگ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پر یقین نہیں رکھتے، جو پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں، وہ تمام لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، وہ سیاست کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ آئین کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انفورس کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سپریم کورٹ انفورس نہیں کرے گی تو ملک میں انارکی ہوگی، پھر ملک میں فوج آئے گی، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اس سے زیادہ مزید انارکی ہوئی تو اس کے بعد سول وار ہے، وہ سول وار جس طرح آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے اس سے پہلے یوگوسلاویا میں دیکھی۔ ہم خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، اس وقت آخری حد پار ہو چکی ہے۔ یہ اسٹیٹ، یہ اس وقت یہ حکومت، یہ ڈیموکریسی ڈس فنکشنل ہے، انکارجبل ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوش میں آؤ، ورنہ اس کے بعد اگر اس سے زیادہ اگر ان لوگوں کو موقع دیا گیا، اگر سپریم کورٹ نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اگر فوج نے دہشت گردوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائی کر کے مارشل لا کے تحت ان کو سزائیں نہیں دی، تو اس پاکستان میں پھر نعوذ باللہ اس وقت سے خوف کھائیے جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر بے عزت کیا جائے گا سڑکوں پر۔ حالات اس وقت انارکی کی طرف جا رہی ہے۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ ہمارا سولوشن کیا ہے؟
1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ موجودہ حالات سیاستدان نہیں اگر سیریس ہیں تو کیا سولوشن ہے, کیا کیا جائے؟ الیکشن, نیا الیکشن سولوشن ہے؟ دیکھیے اس وقت آپ جب ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو آپ الیکشن نہیں کراتے, نہیں کرا سکتے. خود حکمران کہہ رہے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے, روز 40-50 مسلمان شہید ہوتے ہیں کراچی سے خیبر تک, کہیں بلوچستان میں, کہیں کراچی میں, کہیں صوبہ سرحد میں. اب اس حالت میں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے, یہ حکومت چل نہیں سکتی, اس کی صلاحیت نہیں ہے, یہ کولیپس کر چکی ہے, اپوزیشن انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہے. یہ اس وقت ملک میں صرف ایک سلیکشن کمیشن بنایا جا سکتا ہے جو آئین کے تحت ایک کیئر ٹیکر حکومت لے کر آئے. کیئر ٹیکر حکومت آئین کے تحت صرف 30 دن کے لیے ہوتی ہے, لیکن وہ زمانہ امن کی شرط ہے. یہاں پر بھی سپریم کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کو یہ ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا کہ حالت جنگ میں, ایمرجنسی کی صورتحال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کر کے کم از کم 3 سال تک لایا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور کرپشن, پاکستان میں جو اس وقت انارکی ہے, معاشی انارکی اور دہشت گردی کی انارکی, اس کو قابو کرنے کے لیے سپریم کورٹ اور فوج اپنی ذمہ داریاں کریں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایگزیکٹو کی ڈیوٹی کرے. 3 سال میں آپ ملک کو سٹیبلائز کیجئے, اس کے بعد کرائیے جو آپ نے کرانا ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اس وقت الیکشن نہیں کرا سکتے آپ. زید عامر صاحب بہت شکریہ. میں ذرا ان سے اس کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. دیکھیں اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ہے وہ فوج کی اور عدلیہ کی شمولیت کی